ہیں ان میں مقصود و مطلوب یہ انسان ہی ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے بنائی ہے اور مقصود و مطلوب ہے وہ انسان ہی ہے، یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں ان میں سے جتنی بھی سب چیزیں ہیں سب چیزوں کی ضرورت ہے انسان کو، مگر ان چیزوں کو جو ہے انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو ضرورت ہے پانی کی، مگر پانی کو جو ہے انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر پانی نہ ہو تو انسان کا جینا جو ہے مشکل ہو جائے گا۔ اگر ایک بھی انسان نہ ہو تو جو ہے پانی کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اسی طرح سورج ہے، اگر جو ہے یہ نکلنا جو ہے بند ہو جائے تو جو ہے انسان کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے، تو انسان کے لیے جینا جو ہے مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح ہوا ہے، یہ انسان کو ہوا کی ضرورت ہے، مگر ہوا کو جو ہے انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس دنیا میں ایک بھی انسان نہ ہو تو جو ہوا کا کچھ جو ہے نقصان نہیں ہوگا، مگر انسان ہو ہوا نہ ہو تو جو ہے انسان کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے آپ دیکھتے چلے جائیں اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے پیدا کی ہے وہ انسان کو جو ہے اس کی جو ہے ضرورت ہے۔ یہ سب جتنا بھی بازار جو لگا ہوا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ تو انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہے نا۔ جو بھی چیزیں جو ضرورت ہے انسان جو ہے بازار میں جا کر جو ہے اس کو خریدتا ہے۔ یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے پیدا کیا ہے، ایسے ہی پیدا کر کے نہیں چھوڑا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہے عقل سلیم دی ہے، اور جو ہے پھر اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ہے رکھی ہے۔ پھر اسے ماورا چیزوں کو سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا دنیا کے اندر، اور ایک نہیں دو کئی پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے، اور پھر ان پر کتابیں اللہ نے جو ہے نازل کی، اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ پر جو ہے قرآن شریف جو ہے اتارا۔ پھر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ انسان کو کس طرح زندگی جو ہے گزارنا ہے اور کیسے اس کو جو ہے وقت گزارنا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑا، اور پھر بتایا ہے انسان کے ہر حال سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے واقف ہے، اس کے ہر ادا سے، اس کے ہر عمل سے، اس کے ہر قول سے، اور جو بھی وہ بات کر رہا ہے وہ سب کا سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس پر کوئی چیز جو ہے مخفی نہیں ہے، چاہے وہ جو ہے دنیا کا زمینوں کا نظام ہو، اور زمینوں کے اندر جو نیچے ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ زمین و آسمان کے درمیان کے جو خلا ہے اس کا سب پورا علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آسمانوں کے اوپر والا جو نظام ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ ان اللہ لا یخفی شیء فی الارض ولا فی السماء، سب جو ہے جانتے ہیں۔ پھر انسان کے اندر جو راز ہیں اور جو نیتیں ہیں، جو ارادے ہیں، اور انسان جو حرکتیں کرتا ہے سب جو ہے اس سے واقف ہے۔ یعلم ما علیم بذات الصدور ہے، وہ جو خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور ہے۔ انسان جو ہے خیانت بھی اگر اپنی آنکھوں سے کرتا ہے تو بھی اس میں جو ہے علم ہے، اور جو ہے اس کے دل کے اندر جو راز ہے، جو نیتیں ہیں، جو ارادے ہیں، سب جو ہے اس سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے واقف ہے۔ جو بھی عمل کرتا ہے وہ بھی جانتے ہیں، دن کی گھڑیوں میں ہو رات کی گھڑیوں میں ہو، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو ایک چیز اللہ نے بتایا کہ انسان کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا یہ انسان زندگی کیسے گزار رہا ہے، اس کا وقت کیسا گزر رہا ہے، اور وہ کیا کیا وہ عمل کرتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی اس پر لگا دیا۔ نہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، دوسرے کے فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر جو ہے ان پر جو ہے مقرر کیا ہے، اور فرشتے تمام چیزوں سے واقف ہیں اور جانتے ہیں انسان کیا عمل کرتا ہے، کون کیا عمل کرتا ہے، سب جو ہے اس سے جو ہے واقف ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ لکھنے والے جو ہیں شریف ہیں۔ تو شریف آدمی کو دیکھ کر انسان ذرا سا پیچھے ہٹ جاتا ہے کسی غلط کام کرنے کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی جو صفت بیان کی ہے وہ یہ ہے، وہ لکھنے والے فرشتے جو ہے شریف ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، تم جو بھی عمل کرتے ہو سب جو ہے وہ اس سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہے کہ جو فرشتے تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں
ہر وقت وہ لگے ہوئے ہیں اور جو ہے تمہارے ساتھ وہ رہتے ہیں، سوائے 2 وقتوں کے وہ 2 وقتوں میں نہیں رہتے ہیں، اس کے علاوہ باقی ہر وقت تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ یہ کہ اپنی انسان جب اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ فرشتے تمہارے ساتھ نہیں ہوتے۔ حمام میں بیت الخلاء میں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جب جاتا ہے تب جو ہے وہ فرشتے تمہارے ساتھ جو ہے وہ نہیں رہتے۔ ان 2 وقتوں کے علاوہ جو ہر وقت جو ہے تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور تمہاری سب چیزوں کو وہ جانتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ تمہارے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف انسان جو بولتا ہے، ایک لفظ بھی جو بولتا ہے وہ اس کو نوٹ کرتے ہیں، کھینچ کرتے ہیں۔ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی لفظ جو زبان سے جو کو پھینک رہا ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ نوٹ کر لیتے ہیں، وہ کھینچ لیتے ہیں اور اس کو لکھ بھی لیتے ہیں۔ وہ جانتے بھی ہیں اور جو ہے لکھتے بھی ہیں۔ ان کا عمل ان فرشتوں کا بارے میں جو بتایا وہ جانتے بھی ہیں، جو کچھ ہے وہ اس کو لیتے بھی ہیں اور اس کو لکھتے بھی ہیں۔ تو یہ ہے 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ جانتے بھی ہیں، وہ لکھتے بھی ہیں اور وہ سب جو ہے ان کو وہ دیکھتے بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب جو ہے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کے پورے اعمال کو نوٹ کرنے کے لیے یہ انسان زندگی کیسے گزار رہا ہے، پھر قیامت کا دن ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان نے جیسی زندگی گزارا ہے وہ سب کا سب جو ہے اس کو جو ہے کھول دے دیں گے اور جو ہے بتائیں گے یہ تم نے زندگی جو گزاری ہے، تم نے زندگی پر جو عمل کیا ہے وہ جو ہے تمہارا انعام دیکھو۔ اس کے سامنے کھول کر کے رکھ دیا جائے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جو ہے وہ دیکھے گا مجرم جو کچھ اس نے جو ہے کیا ہے زندگی میں، جو بھی عمل کیا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، وہ کہے گا یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، سب کا سب اس میں جو ہے گھرا ہوا ہے اور سب کا سب جو ہے لکھا ہوا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور پائے گا وہ اس میں حاضر پائے گا، جو کچھ اس نے وہ کیا ہے سب کا سب جو ہے حاضر جو ہے اس کو وہ پائے گا۔ اور پھر جو ہے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، پھر اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ انسان جو ہے وہ کہے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہے میرے بارے میں گواہ دینے والے وہ جو ہے میری ہی اندر ہی ہو، مجھی سے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کیا کریں گے، جو ہے اس کے زبان کو جو ہے مہر لگا دے دیں گے اور جو کچھ وہ دنیا میں وہ عمل کیا کرتا تھا اس کے تمام اعضاء جو ہے گواہی دیں گے، اس کے جو ہاتھ بھی گواہی دیں گے، آنکھ پیر بھی گواہی دیں گے، اور جو کچھ وہ عمل کیا کرتا تھا یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے اس کی چمڑی بھی اور جو ہے اس کے اعضاء بھی سورج جتنے بھی ہیں سب کے سب جو ہے گواہی دیں گے۔ وہ اعضاء سے کہے گا بھئی یہ کیا ہے بھائی، تم نے ہمارے خلاف جو ہے گواہی دے دی، تو اس کے اعضاء اس کو قیامت کے دن جواب دے دیں گے، جلودہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، تو وہ کہے گا تو یہ تو ہمارے خلاف جو ہے تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دے گی، تو اعضاء اس کو جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بولنے کی قوت جو ہے اعضاء کو بھی دے دیں گے۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس نے جو ہے ہر چیز کو بولنے کی گواہی دی تو جو ہے اس نے ہم کو بولنے کی طاقت و قوت دی، تو یہ اعضاء جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب جو ہے گواہی دے دیں گے۔ تو انسان کو دنیا میں پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑا نہیں ہے، اس کے ہر عمل پر، اس کے ہر ادا پر، اس کے ہر قول پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جانتے ہیں، اس کے فرشتے بھی جانتے ہیں اور اس کو جو ہے نوٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے انسان کی زندگی میں ہوشیار ہو کر بیدار ہو کر زندگی جو ہے گزارنا چاہیے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے ہر مومن مسلمان کو رات میں جب بستر پر آئے تو جو ہے اس کا محاسبہ انسان کو کرنا چاہیے کہ میرا وقت جو ہے میں بستر پر گیا ہوں اور پھر بستر پر آیا ہوں، میرا وقت جو ہے کیسے گزرا ہے۔
میرا وقت جو ہے وہ کیسے گزرا ہے، صبح میں جب میں اٹھاؤں میں نے نماز پڑھی کہ ہی نہیں، صبح کی نماز میں نے پڑھی کہ نہیں، اگر پڑھی بھی ہے چلو الحمدللہ میں نے جماعت کے ساتھ تو پڑھی ہے یا نہیں، اگر چلو جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے یا نہیں۔ تو یہ اسی طرح وہ دیکھے شروع سے لے کر جو ہے آخر تک دیکھے، دیکھتے دیکھتے وہ بستر پر آیا ہے کیا اس نے اچھا عمل کیا ہے، عمل اچھا کیا ہے اللہ کا جو ہے شکر ادا کرے، اگر اس نے اس سے برائیاں ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے یا اس نے کچھ غلط عمل کیے ہیں تو توبہ و استغفار اسی پر بستر پر بیٹھ کر ہی توبہ و استغفار کر لے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا یہ عمل جو آخری ہو اور پھر اللہ کے دربار میں پہنچے تو پاک صاف ہو کر پہنچے، جب پہنچے گا اللہ کے دربار میں اس کا عمل جو ہوگا توبہ و استغفار ہوگا اور اس کا یہ آخری اس کی زندگی کا عمل ہوگا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بھائی انسان موت کے لیے کوئی وقت کیا ہے انسان کے علم میں نہیں ہے نا، کب آتی ہے، کس وقت آتی ہے، کہاں آتی ہے، کس حالت میں آتی ہے، یہ اس کو بتایا نہیں گیا۔ ہم دنیا میں ہم سب دیکھتے ہیں سب چیزیں کہ جو بہت سے بچے ماں کے پیٹ میں جو ہے مر جاتے ہیں، کوئی جو ہے دنیا میں آنے کے بعد کوئی جو ہے بچپن میں ہی میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، کچھ نوجوان ہی کی حالت میں، کچھ جو ہے اللہ نے ان کو جو وقت مقرر کیا ہے تو اس وقت وہاں تک وہ پہنچتے ہیں۔ تو یہ موت کا وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل جو ہے پوشیدہ جو ہے کیا ہے، اگر وہ ہو سکتا ہے وہ سو گیا ہو اور اس کے وقت جو ہے موت آ جائے۔ ہم دنیا میں یہ بھی دیکھتے ہیں نا بہت سے آدمی جو سوتے ہیں صبح کو اٹھ نہیں پاتے ہیں، بھئی کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، اللہ کی طرف سے پیغام اجل آ گیا، یہ انسان جو ہے چلا گیا۔ قرآن مجید میں بھی اس کو بتایا ہے بھئی ایک انسان سوتا ہے وہ اس پر موت طاری ہوتی ہے، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور رات میں تم کو جو ہے وفات دے دیتا ہے اور جو کچھ دن میں تم عمل کرتے ہو اس کو بھی جو ہے جانتا ہے۔ پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایک مدت جو اس نے مقرر کی ہے اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا دیتے ہیں، گویا انسان ہر دن وہ سوتا ہے، گویا جو ہے اس پر موت طاری ہو جاتی ہے، پھر جو ہے اللہ تبارک اس کو اٹھاتے ہیں، گویا اس کو دوسری زندگی جو ہے اس کو دے رہے ہیں۔ تو کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں جو مرمی ہے سو کر اٹھنے کے بعد پڑھنے کی، تو اس میں یہی بات ہے نا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریف اللہ پاک کے لیے ہے جس نے جو ہے ہم کو مارا تھا، مارنے کے بعد پھر اٹھایا، گویا ہے انسان اٹھ رہا سو رہا ہے، گویا جو ہے اس پر موت طاری ہو رہی ہے اور جو یہ اٹھ رہا ہے گویا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جو ہے زندگی اس کو جو ہے دے دی ہے۔ تو جو ہے انسان جو ہے جب اس طرح کی زندگی گزارے گا تو اس کے اعمال جو ہے اس کی زندگی صحیح ہو جائے گی اور زندگی وہ گزارے گا صحیح طریقے پر جو ہے زندگی جو ہے وہ گزارے گا۔ تو جو ہے آدمی جب بستر پر آیا ہو تو جو ہے اپنا محاسبہ کر لے کہ مجھ سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں، اچھا عمل کیا ہے اللہ کا جو ہے شکر ادا کر لے، اگر اس سے کوئی برائیاں اور گناہ جو ہے سرزد ہوئے ہیں توبہ و استغفار کر لیں، اور یہ توبہ و استغفار یہ انسان کے لیے اس دنیا کے اندر اس کو پاک صاف کرنے کے لیے جو اسباب رکھے ہیں ان میں سے آخری جو سبب ہے وہ توبہ و استغفار ہے، اور توبہ کا استغفار کا جہاں تک غرغرے کی حالت تک نہ پہنچے تو وہاں تک اللہ نے ڈھیل دی ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، غرغرے کی حالت تک نہ پہنچے اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کی دعا توبہ کو جو ہے قبول کر لیتے ہیں۔ سچی توبہ ہو یعنی دل سے نادم بھی ہو، زبان سے صرف نہیں، جو کچھ اس سے ہو چکا ہے، اس سے برائیاں ہو چکی ہے، گناہ اس سے سرزد ہو چکے ہیں، اللہ کی نافرمانی اس سے ہو چکی ہے، اس پر جو ہے وہ جو ہے زبان سے نہیں دل سے نادم ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم اور ارادہ کر لے اور جو ہے برائیوں کو چھوڑ دے، تب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان تمام گناہوں کو، چاہے زندگی بھر اس نے گناہ کیے ہوں، بڑے بڑے گناہ کیے ہوں، کالے سے کالے گناہ کیے ہوں، مگر یہ مانگنے والا سچی توبہ کرنے والا نادم ہے اور نادم ہوتا ہے، سچے دل سے نادم ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے پسند بھی کرتے ہیں اس چیز کو اور یہ چاہتے ہیں بندہ جو ہے میری طرف رجوع ہو جائے، میں اس کو معاف کر لوں
کروں. یہ اللہ سے اسی لیے قرآن مجید میں آپ دیکھتے ان اللہ یحب التوابین، اللہ پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والے کو، کہ انسان کو چاہتے ہیں یہ میری طرف جو ہے رجوع ہو جائے، اس سے جو بھی برائیاں ہو چکی ہے، گناہ ہو چکے ہیں اور جو ہے نافرمانی ہو چکی ہے، وہ جو ہے میری طرف متوجہ ہو جائے اور میں اس کو جو ہے معاف کر لوں. یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. بھائی سزا دینا اللہ نہیں چاہتے ہیں. اگر سزا دینے پر آئے تو کون بچ سکتا ہے اس دنیا میں؟ کہاں جو ہے ہماری جو ہے اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کی کتنی خلاف ورزی ہوتی ہے. ہاں ہماری آنکھوں کا استعمال کتنا غلط ہوتا ہے، کانوں کا استعمال کتنا غلط ہوتا ہے، زبان کا، ہاتھ کا جو ہے کتنا ہمارا استعمال جو ہے غلط ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے پکڑ سکتے ہیں اور پکڑ کر سزا اسی وقت دے سکتے ہیں. اسی وقت اللہ تعالیٰ قادر ہیں. بھائی کوئی آنکھوں کا استعمال غلط کر لے، اسی وقت اس کی بینائی کو چھین لے. اسی طرح ہاتھوں کا استعمال کر لے وہ ہاتھ شل ہو جائے. اسی طرح پیروں کا استعمال کر لے تو جو ہے وہ چل نہ سکے، چلنے کی قوت کو سلب کر لے. یا اسی طرح سمجھیے اللہ نے قرآن مجید میں اس کو جو ہے بیان کیا ہے. قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ. کون دے گا اگر یہ چیزیں ہم لے لیں؟ اللہ کے علاوہ کون ہے معبود جو تم کو یہ سب چیزیں دے دے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ بڑے رحم والے ہیں، بڑے کرم والے ہیں، بڑے فضل والے ہیں. تو یہ انسان سے غلطیاں ہوتی ہے، غلطیاں ہونے پر اللہ تعالیٰ وہ نعمت کو فوراً جو ہے نہیں لیتے ہیں، ڈھیل دے دیتے ہیں. چاہتے ہیں یہ انسان جو ہے گناہوں جو ہے سے اپنے گناہوں کا معترف اعتراف کر لے میرے پاس، میں اس کو جو ہے معاف کر لوں. ہاں اللہ ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بطور عبرت کے بعض وقت پکڑ بھی لیتے ہیں اور سزا فوراً دے دیتے ہیں تاکہ یہ اس کو بھی عبرت ہو اور جو دنیا میں بسنے والے دوسرے انسان ہیں ان کو بھی عبرت ہو. یہ وقتی ہوتا ہے، یہ ہمیشہ کی ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہر وقت پکڑنا شروع کر دیں دنیا میں کون انسان بچ سکتا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک سے جو ہے اللہ کی نعمتوں کا استعمال غلط ہوتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے. کون ہے ہم میں سے؟ کوئی نہیں ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان درست ہو جائے. ہاں کبھی کبھی جو ہے مصیبت بھی اس پر ڈال دیتے ہیں کوئی جو ہے تاکہ جو اس کے ذریعے سے اللہ کے چاہتے ہیں آہ آزاری میری طرف کر لے. کبھی نعمتوں کو دیتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر کے وہ میری طرف جو ہے وہ رجوع ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کبھی سمجھانے والے بھی اس کو جو ہے اس کے پاس بھیج دیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے رجوع ہو جائے. جو بہرحال میں نے جو ہے آپ کے سامنے یہ جو ہے چند باتیں جو ہے رکھی ہے وہ انسان کو زندگی میں جو گزارنا ہے وہ جو ہے وہ ہوشیار ہو کر زندگی گزارنا ہے. میری جو ہے کلام کا خلاصہ بھی جو ہے وہ یہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہے یہ فکر ہم کو جو ہے عطا فرمائے کہ جو دنیا میں ہم زندگی گزاریں ہوشیار ہو کر بیدار ہو کر زندگی گزاریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شکریہ جزاکم اللہ.